اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة بجاه حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبجاه محبوبك شيخ الكل سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظہر کماله سیدی مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم مبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله تعالى في المقام الآخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے. اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے. یا رسول اللہ اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک اور علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے اور خدا جسے اوج کمال دیتا ہے. خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو. پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو. ارے یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے. اور رب نے جناب پیر کو ہر بات جدا دی. رب نے جناب پیر کو ہر بات جدا دی. حسن محمدی دیا نبیوں کی ادا دی. حسن محمدی دیا نبیوں کی ادا دی. حسنین کا لہو دیا حیدر کی ولا دی. حسنین کا لہو دیا حیدر کی ولا دی اور سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی. سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی اور کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع. کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع. الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی. الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی. دین محمدی میں نئی جان ڈال دی. دین محمدی میں نئی جان ڈال دی. غوث الورا نے کفر کی دیوار گرا دی. غوث الورا نے
کفر کی دیوار گرا دی اور امت کو پھر سے جوڑ دیا آل نبی سے، امت کو پھر سے جوڑ دیا مولا علی سے، الفت شہ بطحا کی دلوں میں بھی بٹھا دی، الفت شہ بطحا کی دلوں میں بھی بٹھا دی۔ اور شعر دیکھیں عقیدے کا، میں نے جو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، منقبت اس فقیر نے لکھی ہے، اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہے، سنیں بڑے پیر کا ارشاد ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہیں کر لیتا۔ اسی ضمن میں، اسی پس منظر میں نے یہ شعر کہا ہے کہ مائل بکرم ہو کے یہاں تک بھی کر دیا۔ ہزاروں لاکھوں بے شمار احسانات میں جو میرے پیر غوث اعظم دستگیر کا سب سے انوکھا احسان وہ یہ کہ مائل بکرم ہو کے یہاں تک بھی کر دیا، ارے وقت اخیر توبہ کی مہلت بھی دلا دی، وقت اخیر توبہ کی مہلت بھی دلا دی۔ حاضرین مجلس، منتظمین جلسہ حاضہ، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ آپ بار بار اس محلے میں آتے ہیں اور کبھی ذکر حسین سنتے ہیں، کبھی ذکر نبی سنتے ہیں، کبھی ذکر علی سنتے ہیں، کبھی ذکر صحابہ سنتے ہیں، تو کبھی ذکر غوث اعظم سنتے ہیں۔ تو گویا جس کی بظاہر آنکھ ہو، ظاہری اسباب پر نظر رکھتا ہو، وہ نہیں جانتا، لیکن جن کو اللہ نے باطن کی آنکھیں عطا فرمائی ہوں، اور یہ اسی کو عطا ہوتی ہے جو نبی کو نور مانتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کو 2 آنکھیں عطا فرمائی ہے اور مجھے 4۔ میرے نبی نے فرمایا میں سامنے کا بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح پیچھے کا دیکھتا ہوں۔ اور یہ معمہ حل اس وقت ہوا جب جبرائیل امین اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور سرکار پاک کا سینہ اقدس چاک کیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارکہ کو باہر نکالا، سرکار کے قلب اطہر کو باہر نکالا، دل کو باہر نکالا۔ کس کو؟ دل کو۔ یہ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں ذرا غور سے سنیں، بے شمار احادیث میں وارد ہے، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا چاک نہیں کر دیا؟ کیا کھول نہیں دیا؟ جب کھولا تشت میں میرے نبی کا دل رکھا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ اور جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دل اقدس کو میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں 2 آنکھیں ہیں۔ فرمایا اس میں 2 آنکھیں ہیں اور یا رسول اللہ اس میں 2 کان بھی ہیں۔ ہم آپ بظاہر دور کی نہیں سن سکتے، لیکن یہ میرے نبی کے کان ہیں جو اللہ نے ظاہر میں بھی عطا کیے، باطن میں بھی عطا کیے، کہ تم دل میں خیال کرو میرے نبی کے دن کے کان سن لیا کرتے۔ آقا اپنے ہر امتی، ہر غلام کے حال سے باخبر ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اقدس میں 2 آنکھیں بھی تھیں، حدیث مبارکہ میں ثابت ہے 2 آنکھیں بھی تھی۔ تو یہ اسی غلام کا حصہ ہے جو نبی کا وفادار ہے، وہی دیکھ پائے گا کہ اس خطے پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تواتر کے ساتھ مسلسل کئی سال سے، اللہ سلامت رکھے ہمارے منا بھائی وغیرہ ہم کو، محبوب علی قادری، اقبال قادری، انور قادری وغیرہ ہم جو مل کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محفلیں یہاں منعقد کرتے ہیں، کبھی ذکر حسین ہو رہا ہے، کبھی غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے، اور سنیں جہاں اللہ، اس کے رسول، اس کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ بات طے ہے کہ وہاں اللہ رب تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھے نظر نہیں آتا تو کہنا تو دل کا اندھا ہے، نظر اسے ہی آئے گا جو میرے مصطفیٰ کو سراپا نور مانتا ہے، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وفادار ہے۔ اور ہم سے یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت دراصل اہل محبت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت کا دوسرا نام
اہل محبت ہے، یہ نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ علی سے محبت کرتے ہیں، یہ ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، یہ حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تابعین سے محبت کرتے ہیں، یہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں محبت کرتے ہو تم نبی سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے آپ کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یؤمنکم احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ جو نبی سے محبت کرے گا، نبی نے فرمایا وہی مومن ہوگا۔ اب طے کر لو کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ آپ نبی سے محبت کرتے ہو اسی لیے کہ نبی پاک، عقیدے کی بات دے رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اہل سنت، اہل محبت، اہل نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں، تو سن لو، نبی سے محبت وہی کرتا ہے جس سے نبی محبت فرماتے ہیں۔ آپ سے نبی نے محبت فرمائی ہے، اسی لیے آپ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، نبی کو یاد کون کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم نبی کو یاد کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، نبی کے نام سے ذکر شروع کیا زندگی کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ و سلام پڑھا، بچہ پیدا ہوا، یا نبی سلام علیکہ، بسم اللہ ہوئی، یا نبی سلام علیکہ، روزے رکھائی ہوئی، یا نبی سلام علیکہ، شادی ہوئی، یا نبی سلام علیکہ، کوئی تقریب ہوئی، یا نبی سلام علیکہ کے ترانے، زندہ ہے تو یا نبی سلام علیکہ، مر گیا ہے تو یا نبی سلام علیکہ، قبر میں لٹھا دیا تو یا نبی سلام علیکہ، اور حشر میں اٹھے گا تو یا نبی سلام علیکہ کہتا ہو۔ کیوں یاد کرتے ہیں آپ نبی کو؟ پتہ ہے، یاد رکھو، نبی کو یاد بھی وہی کرتا ہے جس کو نبی نے یاد فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نبی سے محبت نہیں کرتا، میں علی سے محبت نہیں کرتا، میں صحابہ سے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، تو اس بدنصیب سے، اس عقل کے اندھے سے، اس دل کے اندھے سے کہنا، ارے بدنصیب، تو نبی سے محبت کیسے کرے گا؟ تو نبی سے محبت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ نبی نے تجھ سے محبت کی ہی نہیں ہے۔ تو نبی کو یاد اس لیے نہیں کرتا کیونکہ تجھ کو نبی نے یاد کیا ہی نہیں، نبی نے تو ہم کو یاد کیا۔ پتہ ہے کہاں کہاں یاد کیا؟ معلوم ہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اپنے مقدر پر جتنا رشک و ناز کرو میرے نبی کے دیوانوں، آقا کے غلاموں، اتنا کم ہے۔ آپ کو آپ کی عظمتوں کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچانو اور دیکھو کہ نبی تم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو، ہم کو کہاں کہاں یاد کیا ہے۔ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، بچے نے سن رکھی ہے، بے شمار قوالوں نے قوالوں میں بھی پیش کی، نعتخواہ حضرات نے نعتیوں میں بھی پیش کی، اپنے کلام کے ذریعے بھی پیش کی۔ وہ یہ سب نے سنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک روز جبرائیل امین آئے، ٹھیک ہے؟ سرکار نے پوچھا جبرائیل بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ سنی ہے نا؟ سب نے سنی ہے نا؟ سنیں۔ اب سرکار نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ستارہ تھا آسمانوں میں جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، جبرائیل نے 72,000 مرتبہ چمکتا ہوا دیکھا ہے۔ یہاں تک تو سب نے سنی، میں نے بھی سنی، تا وقت ہے کہ آگے میں نے حدیث مبارک طوالت کے ساتھ پڑھی اور سنی نہیں۔ اب سنیں، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ مبارک ہٹایا، انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا جو چمکا کیا کرتا تھا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرمایا وہ ستارہ میں ہی تھا جو چمکا کیا کرتا تھا۔ یہاں تک تو سب نے سنی، میں نے بھی سنی، بچپن سے سنتا رہا ہوں۔ اب تھوڑا آگے بڑھیں، امام اسقلانی تھوڑی طوالت کے ساتھ
اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بات یہاں مکمل ہوئی تو جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ ستارہ آپ تھے، اب دیکھو عقیدہ اہل سنت کیا ہے، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر وہ ستارہ آپ تھے تو مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ 70,000 سال تک کیا کیا کرتے۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں، وہ جو سدرہ کے مکی، وہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء پہ صحائف اور اللہ کی کتابوں کو لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، وہ جبرائیل جن کے پروں کا یہ عالم کے ایک سدرہ پر چھوڑے تو دوسرا زمین پر آئے، ایک پر میں ساری کائنات چھپ جائے، روایات میں ہے مصطفیٰ نے فرمایا، آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات جبرائیل کو میں نے اصل شکل و صورت ان کی اصل حیت میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں جبرائیل کو کہ دو آنکھوں کے درمیان اتنا فاصلہ، آپ کی آنکھوں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ 1 انچ 1.5 انچ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا نا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل کی آنکھوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا کہ آسمان کے اس کونے سے اس کونے تک۔ وہ جبرائیل میرے مصطفیٰ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب اگر کوئی کہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تو وہ نادان دیوانہ ہے۔ ارے جس کو اللہ نے سید الملائکہ بنایا ہے وہ میرے نبی کے در کا غلام ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ۔ اب پوچھتا کون ہے؟ جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے بھی پوچھا جبرائیل امین سے، مصطفیٰ نے بھی پوچھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کو نہیں معلوم۔ نبی تو جبرائیل کا امتحان لے رہے تھے کہ دیکھوں تو صحیح جس کو دیکھتا تھا اس کو پہچانتا بھی ہے کہ نہیں، اسی لیے پوچھا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہم نبی کو یاد اور ہم نبی سے محبت کرتے ہیں سنو۔ آقا نے فرمایا جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا اور میں 70,000 سال تک اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا کرتا تھا۔ کیا فرمایا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اب سنو۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل 70,000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا اور میری امت کے لیے دعا کرتا رہتا۔ میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں، ابھی تشریف فرما ہوئے نہیں، آدم بنے نہیں، کوئی بنے نہیں، ابھی خاک ملائی نہیں گئی، مٹی پانی کو گوندا بھی نہیں گیا، پتلے خاکی آدم کا مجسمہ بنایا بھی نہیں گیا، اور میرے مصطفیٰ کا یہ حال ہے کہ ہم کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے پہ، دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آ کر اور دنیا سے جاتے وقت کس کو یاد کیا؟ ہم کو یاد کیا۔ آقا نے زندگی کے ہر مرحلے میں ولادت مبارکہ کے ساتھ سجدے میں گئے میرے نبی، کس کو یاد کیا؟ ہم کو یاد کیا۔ کیا فرمایا؟ ربی حب لی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آنے سے پہلے یاد کیا، آتے ہی یاد کیا، ٹھیک ہے، آتے ہی یاد کیا۔ معراج کی رات جب قرب کی منزل میں پہنچے ہیں مصطفیٰ، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانیں آپس میں مل گئی، محبوب میرا مجھ سے اتنا قریب تھا، اتنا کمان مل جائے۔ اب سوچو جب اتنے قریب رہے ہوں گے نبی اللہ کی ذات کے تو کیا عالم رہا ہوگا۔ سرکار تو اپنے رب کے جلووں میں کھو گئے ہوتے، سرکار تو اپنے رب کے جلووں میں گم ہو گئے ہوتے، ہوش ہی کسے رہتا، کیونکہ نبی کو معلوم ہے کہ یہ وہ مقام ہے، کہ یہ وہ منزل ہے، کہ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ ساعت ہے جو اللہ نے کسی کو عطا کی ہی نہیں۔ آدم کو بنایا، آدم کی نگاہوں سے خود کو چھپائے رکھا، موسیٰ کو بنایا، موسیٰ کی نگاہوں سے خود کو چھپائے رکھا۔ موسیٰ نے کہا مولا ایک جھلک، کیا کہا؟ ایک جھلک۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ پائے گا۔ 70,000 حجابات میں سے ہم ہمارے نور کی ایک جھلک ڈالتے ہیں، دیکھ سکو تو دیکھ لینا۔ کیا ہوا؟ ڈالا کوہ طور جل کر خاکستر، موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ وہ گھڑی ہے، کتنی قرب کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں کیا عالم رہا ہوگا؟ جبرائیل سدرہ پہ رہے، خدا کو نہ دیکھ پائے، میکائیل رہے، اسرائیل رہے، اسرافیل رہے، ملائکہ رہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ نبی کو معلوم ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اس قدر قرب کی منزل میں پہنچے ہیں تو کیا عالم ہوگا؟ نبی تو گم ہو جاتے نا اللہ کے جلووں میں، نہیں، اتنے قریب ہے، وہاں پر بھی نبی کو ہماری یاد آ گئی۔
ارے کتنی محبت کرتے ہیں میرے آقا تم سے. اندازہ ہے وہاں پر بھی آقا کو ہماری یاد آ گئی. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب بتاؤ تو صحیح کہ میں نے تمہیں آخری نبی بنا کر بھیجا. کیا فرمایا؟ آخری نبی بنا کر بھیجا. اس کا کوئی تمہیں رنج ہوا، غم ہوا، افسوس ہوا، کوئی تکلیف ہوئی؟ آقا نے عرض کیا مولا کوئی رنج نہیں کہ تم نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب میں نے تمہاری امت کو آخری امت بنا کر روانہ کیا ہے کہ نہیں؟ سب امتوں کے بعد آئے نا نبی، سب نبیوں کے بعد آئے تو ہم بھی تمام تر امتوں کے بعد آئے. اب اللہ نے پوچھا میرے محبوب میں نے تیری امت کو آخری امت بنا کر بھیجا، اس کا کوئی رنج ہوا، غم ہوا، افسوس ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا مولا کوئی غم نہیں، کوئی افسوس نہیں کہ تو نے میری امت کو آخری امت بنا کر بھیجا. اب ہو سکتا ہے کوئی عقل کے اندھے کہیں کہ آخری نبی کہہ کر گئے، آخری امت کہہ کر گئے، کوئی نص قرآن کا کیسے انکار کرو گے؟ ما قال محمد نبی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا خاتم الانبیاء ہیں آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. اب کوئی بدعقیدہ، بد مذہب، بد نصیب آپ سے بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ مولانا نے آ کر کہا کہ آخری میں آئے پہلے والوں کی فضیلت زیادہ، تو سمجھ جانا یہ کس کی بولی بول رہا ہے. یہ منافقین کی بولی ہے. ایسی ہی بولی ایک مرتبہ ایک یہودی نے، منافق نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کر دی. یہ جو آپ میں ایک صلاحیت ہے، میں نے جیسے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اگر کوئی بدعقیدہ، بد مذہب، بد نصیب جماعت والا آپ کے پاس آتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ کے پاس آتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا انکار کرنے والا آپ کے پاس آتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا یا سرکار کے معجزات کا یا سرکار کی حیات کا یا سرکار کے علم کا یا سرکار کی شفاعت کا انکار کرنے والا آپ کے پاس آتا ہے، تو بڑے بڑوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے. چھوٹا بھی دیکھے گا، اتنا ہے 4 6 8 برس کا، تو جان جائے گا کہ یہ کس کی بولی بول رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے یہ آپ کو تمیز کہاں سے آئی؟ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا پہچاننے کا ہنر؟ بہت سی خامیاں ہیں، لیکن اگر کوئی بدعقیدہ آ جائے تو آپ آسانی سے پہچان لیتے ہیں. یا تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، کیونکہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے اسی کا چہرہ چمکتا ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہے، اور صفائی اس وقت ہوگی جب دل میں نبی کی محبت موجود ہو. تو آپ نے سوچا بچے ہمارے کیسے پہچان لیتے ہیں؟ وہ ایسے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، اہل سنت جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم نے صحابہ سے سیکھا یا اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے. ایسا ہی ایک گستاخ آیا، امیر المومنین عمر فاروق سے کہا عمر تمہارے نبی بہت بعد میں آئے، ہمارے نبی بہت پہلے آئے. کیا کہا؟ تمہارے نبی بہت بعد میں آئے، ہمارے نبی بہت پہلے آئے. اتنا کہنا تھا، غلط بھی نہیں کہا تھا. اصول کے اعتبار سے آستین چڑھایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماچا رسید کر دیا. یہودی کو موقع مل گیا. جانتا ہے شریعت مصطفیٰ میں آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، اور کان کا بدلہ کان ہے، زبان کا بدلہ زبان ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، پیر کا بدلہ پیر ہے، جان کا بدلہ جان ہے، تو تماچے کا بدلہ بھی تماچا ہے. کہا کہ حضرت عمر فاروق کو تماچا لگا لے گا. نبی کی بارگاہ میں لے کر آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمر کیا تم نے اسے تماچا رسید کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس نے کیا کہا؟ کہا آپ بعد میں، موسیٰ پہلے. اتنا کہنا تھا، مزاج نبوت نے جان لیا، بھانپ لیا کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا، اور مصطفیٰ نے فرمایا ہاں میں موسیٰ کے بعد آیا ہوں، ہاں میں عیسیٰ کے بعد آیا ہوں، ہاں میں نوح کے بعد آیا ہوں، میں تمام انبیاء کے بعد آیا ہوں. تو کیا ہوا؟ سنو، سب سے پہلے قیامت میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ کو جنت میں داخل فرمائے گا. آدم میرے بعد آئیں گے، نوح میرے بعد آئیں گے، موسیٰ میرے بعد آئیں گے، ابراہیم میرے بعد، اسماعیل و اسحاق بنی اسرائیل کے تمام انبیاء میرے بعد آئیں گے. اتنا فرما دیتے کافی ہو جاتی نا بات؟ نہیں. پھر میرے مصطفیٰ نے ہم کو یاد کیا. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا انبیاء میں، اور تمام امتوں میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل فرمائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو.
کب ہو؟ جب نبی کے غلام ہو. کب ہو؟ جب نبی سے محبت ہو. امت کہلانے کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا, امت کہلانے کے لیے مومن ہونا پڑے گا, اور مومن بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ نبی کی محبت شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سمجھو سب کچھ نامکمل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے تو سارے اعمال اللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہے. اب کیا فرمایا پروردگار نے؟ میں نے تمہاری امت کو آخری امت بنا کر بھیجا, اس کا کوئی رنج, اس کا کوئی غم, اس کا کوئی افسوس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا مولا, کوئی غم نہیں, کوئی افسوس نہیں. اب پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے تمہاری امت کو سب سے آخری امت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ سرکار نے عرض کیا مولا تو ہی بتا دے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اس لیے میرے مصطفیٰ کہ کل قیامت میں جب تمام امتوں کے نامۂ اعمال کو کھولا جائے گا تو ایک نبی کی امت دوسرے نبی کی امت کے سامنے رسوا ہوگی, ایک نبی کی امت دوسرے نبی کی امت کے سامنے ذلیل ہوگی, ایک نبی کی امت دوسرے نبی کی امت کے سامنے اپنے برے اعمال کی وجہ سے شرمندہ ہوگی. اور اے میرے محبوب میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تمہاری امت کے نامۂ اعمال کو کھولا جائے کوئی اور امت ٹھہر کر تماشا دیکھے, اسی لیے میں نے تمہاری امت کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا. یہ مقام و مرتبہ کیوں کر ملا ہے آپ کو؟ کیوں ملا بھائی؟ نمازوں کی بنیاد پر ملا, روزے کی بنیاد پر ملا, حج و زکوٰۃ کی صرف بنیاد پر ملا, عمل کی بنیاد پر نہیں. سارے اعمال ایک طرف, نبی کی نسبت ایک طرف. اگر اعمال ہی کی بنیاد پر ہوتا تو دوسرے انبیاء کی امتیں بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں نا, کسی اور کے بندے نہیں ہے نا. موسیٰ کی امت سے کیوں نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو؟ عیسیٰ کی امت سے کیوں نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو؟ نوح کی امت سے کیوں نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو؟ اپنے نبی کی امت کو فرمایا تم بہترین امت ہو, اس لیے کہ محبوب میں تم سے محبت کرتا ہوں, سب سے زیادہ تم مجھے محبوب ہو, اسی لیے تمہاری امت کے سر پر میں خیر امت کا تاج رکھوں گا. ایک بار باوجہ بلند درود پاک کا نظارہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے یہ جو بندے ہیں, یہ جو نبی کی امت ہے, یہ تمام تر امتوں میں سب سے بہتر ہیں, سب سے افضل ہیں. اب بندوں کا یہ عالم ہے تو اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ بھئی عام بندے کا عالم یہ ہے تو اس امت کے اولیاء کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اللہ نے آپ کو بغیر کچھ کیے, ابھی نماز پڑھی بھی نہیں, بچہ پیدا ہوا, نبی کی امت ہے, خیر امت ہے. بچہ پیدا ہوا, بات نہیں سیکھی, خیر امت ہے. ارے قرآن تو دور, ابھی بات کرنا نہیں سیکھا, نماز پڑھنا نہیں سیکھا, اللہ فرماتا ہے خیر امت ہے کیونکہ نبی کا امتی ہے. تو عمل سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا, یہ مقام و مرتبہ نبی کے قدموں کے صدقے ملا. اب سنو, عام بندے کا یہ عالم ہے کہ خیر امت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا, تو اللہ کے رسول کے امت کے اولیاء کی عظمت و رفت کا کیا عالم ہے. حدیث مبارکہ ہے بڑی مشہور و معروف. اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ میرے محبوب جب میرا کوئی بندہ, توجہ سے سن, یہاں مقرب بندہ ولی نہیں, کیونکہ قرآن میں بے شمار مرتبہ اللہ نے اولیاء کہا, جہاں عبد کا ذکر ہے وہاں اولیاء کا بھی ذکر ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شمار آیات میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو ولی کے لقب سے یاد فرمایا ہے, یاد کیا ہے. اب اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر ذرا غور و فکر کرے. اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ یہ جو میرا بندہ ہے جب نوافل کے ذریعے, فرائض سنت ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے کثرت سے نماز پڑھتا ہے نوافل, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, یہ میرے قریب ہو جاتا ہے, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کر رہا ہے, یہ ریاضت کر رہا ہے, یہ مجاہدہ کر رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے, اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے.
ارے میاں اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کرو. عام بندہ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اگر گناہوں کو ترک کرو, عصیاں کو ترک کرو, اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو, نوافل کی کثرت کرو. حدیث مبارکہ تو یہی بتاتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں گرفت کرتا ہے, پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کی عظمت و رفعت, شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا. اب میرے غوث پاک نے کیا فرمایا, پیران پیر محبوب سبحانی خطب ربانی نے, کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا. کیا فرمایا, نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, کہ میں اللہ کی ساری کائنات کو مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, اس کونے سے اس کونے تک, اس کونے سے اس کونے تک, ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو. ہاتھ میں, ہتھیلی میں رائی کے دانے کی مانند دیکھتا ہوں. اب اگر ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو تو 3 حصے دکھیں گے. 3D ڈائمینشنل جسے بولتے ہیں, کہ انسان 3 سمتوں میں دیکھ سکتا ہے, چوتھی سمت نظر نہیں آتی. میں اگر توجہ کروں, ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں, 3 طرف دیکھوں, چوتھی طرف نہیں دیکھ سکتا. تو رائی کے دانے کی طرح فرمایا, اور ایک حصہ رائی کے دانے کا ہتھیلی میں پوشیدہ رہتا ہے, ایک حصہ پوشیدہ رہتا ہے. کوئی اور مثال نہ دی, ہتھیلی میں ہے تو رائی کے دانے کو الٹا دیکھ لیا کہ ممبئی کا غلام کیا کر رہا ہے, نظر ڈال دی پیرانے پیر نے. ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اللہ کے ولیوں. یاد رکھو, یہ بدعقیدہ بد مذہب بد نصیب جماعت والے کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کے پاس یہ ہے, اولیاء اللہ کے پاس یہ ہے, غریب نواز کے پاس یہ ہے, غوث اعظم کے پاس یہ, بایزید بستامی کے پاس یہ ہے, ان کے پاس یہ اختیارات ہے, بندہ نواز کے پاس یہ اختیارات ہے, اور حضرت مخدوم ماہینی کے پاس یہ اختیارات ہے, حضرت عبد الرحمن بابا کے پاس یہ اختیارات ہے, حضرت حاجی علی کے پاس یہ اختیارات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیسے مل گئے اختیارات؟ ہم نے کہا اللہ نے خود انہیں اختیارات عطا فرمائے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. ارے ماہیم میں تشریف فرما ہے, یہاں ناگ دیوی اسٹریٹ میں جلسہ ہو رہا ہو تو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں میرے محبوب بندوں کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب اگر ان کے دیکھنے کا انکار کرو گے تو خدا کے دیکھنے کا انکار کرنا پڑے گا. کر سکو. اب غوث پاک نے کیا فرمایا, پیروں کے پیر محبوب سبحانی خطب ربانی شہباز لامکانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا پتا ہے, کہ میں اگر مشرق میں ہوں, دنیا کے اس کونے میں, آخری حد سمجھیے, اور میرا ایک مرید دنیا کے اس کونے میں ہے, مغرب میں آخری کونے میں, آپ تو خوش نصیب ہیں بیچ میں ہیں, نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں, بیچوں بیچ ہے. مشرق ادھر چلے گیا, مغرب ادھر چلے گیا, بغداد ادھر ہے, آپ ادھر ہیں, بیچ میں سمندر ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں مشرق میں رہوں, مغرب میں میرا مرید رسوا ہو جائے, میرا مرید ذلیل ہو جائے, میرے مرید کی اگر سطر کھلنے لگے اور اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر ہونے لگے تو بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھے گا عبد القادر, بلکہ غوث پاک نے فرمایا مشرق میں رہوں, مغرب میں میرا مرید بے سطر ہو جائے تو وہیں سے اس کی مدد کروں گا, اور وہیں سے اس کی سطر پوشی کر کر اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا. کیسے پوچھو لوگوں نے, کیسے کیسے کریں گے؟ ارے نادان ایسے کریں گے کہ اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا, میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے. ارے بندے کا ہاتھ بن جائے تو عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا ہاتھ بن جائے تو کیا تعجب کی بات. سنو, جب غوث اعظم اپنے کسی غلام کی سطر پوشی کرتے ہیں دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں, تو دراصل غوث اعظم پیران پیر صرف اپنا دست مبارک استعمال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ مزداق ہو جا رہے ہیں. اور دراصل یہ عبد القادر کا ہاتھ نہیں ہے, یہ عبد القادر کے رب کا ہاتھ ہے. اب انکار کر پاؤ گے؟ نہیں. اور سنو کتنی خوش نصیبی ہے آپ, کتنے بڑے کرم فرما ہیں غوث پاک اپنے مریدوں پر. اندازہ ہے کہ بڑے اعتماد سے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایک بات, کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے چلے گئے,
میرے مصطفیٰ آئے ہیں قیامت تک رہیں گے، تھے ہیں رہیں گے، ابدالآباد تک اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے۔ اور سنو، کیا کسی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت کی ہے جیسی نبی نے کی ہے؟ نہیں۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ روئے زمین پر کسی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں کی ہے جیسی کہ ہمارے اور آپ کے آقا نے ہم گناہگار امتیوں سے کی ہے۔ اور سنو، کسی ولی نے، کسی مرشد نے، کسی پیر نے، کسی شیخ نے اپنے مریدوں سے اتنی محبت نہیں کی ہے جیسی محبت غوث اعظم نے اپنے غلاموں سے کی۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے غوث اعظم ایک تو اپنے مریدوں سے محبت کرتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے نانا جان کی امت ہیں، اسی لیے غوث پاک آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا مریدی لا تخف اللہ رب، اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں۔ پریشانی ہو، حوادث ہو، آلام ہو، کٹھنائیاں ہوں، دشواریاں ہوں، ڈیفیکلٹیز ہوں، پرابلمز ہو، کچھ بھی ہو، کیا فرمایا غوث پاک؟ ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، تو جو چاہے گا عبد القادر وہی کر کے تجھے دے گا۔ یہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور غوث اعظم کا مطلب جانتے ہو؟ غوث یعنی مدد کرنے والا، اور اعظم کا مطلب بڑی مدد۔ اب لوگ کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، اندھوں نے سمجھا ہی نہیں عقل کے اندھے اگر سمجھتے تو پتا چلتا۔ پیرانے پیر کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں۔ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر سے اتنی محبت کیوں ہے؟ یا پھر اللہ کے کسی بھی ولی سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک سوال کروں بھائی آپ سے، میں پوچھوں کہ کیا غوث پاک کو دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے؟ کہیں گے کہاں سے دیکھیں گے، 900 سال پہلے کا زمانہ۔ میں پوچھوں غریب نواز کو دیکھا ہے؟ چھٹی کرتے ہو ہر مہینہ، خواجہ کے دربار کو جاتے ہو، شہنشاہ ہندوستان ہے سلامی دینے کے لیے جاتے ہو، غریب نواز کو دیکھا ہے؟ کہیں گے کہاں سے دیکھیں گے حضرت، 800 سال پہلے کا زمانہ۔ بندہ نواز کو دیکھا نہیں، مخدوم ابراہیمی کو دیکھا نہیں، 500-600 سال پہلے کا زمانہ، کیسے دیکھیں گے؟ میں نے پوچھا پھر محبت کیوں کرتے ہو؟ محبت کا بنیاد مشاہدے پر ہوتا ہے، کسی کی خوبیوں کو دیکھو تو آپ کو محبت ہو جاتی ہے، کسی کے اچھے کاموں کو دیکھو تو آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا پھر کیوں اس قدر محبت کرتے ہو؟ کیا کبھی غوث اعظم کی مجلس واعظ میں بیٹھے ہو؟ تو کہیں گے حضرت نہیں بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں تم اللہ کے ولیوں سے اس قدر محبت کرتے ہو؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا بڑوں کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ چھوٹے چھوٹے ہی کافی، ہمارے اہل سنت کے چھوٹے چھوٹے ان سے بڑے بڑوں سے نپٹنے کے لیے کافی۔ چھوٹا سا بچہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اٹھ کھڑا ہو کر کہے گا حضرت آپ کے سوال ہی میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بھئی وہ کیسے ہے؟ تو کہے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اب سنیے، ہم اللہ کے ولیوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا پتا چلا؟ غریب نواز سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی خاطر۔ غوث اعظم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی خاطر۔ غریب نواز سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی خاطر۔ حاجی علی سرکار سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی خاطر۔ حضرت عبد الرحمن بابا سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی خاطر۔ مخدوم واہی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی خاطر۔ ارے تم اپنے مفاد کی خاطر محبت کرتے ہو، تمہاری جماعت کا ملا ہے تو تم اس سے محبت جماعت کی خاطر کرتے ہو، اپنی ذات کی خاطر کرتے ہو۔ ارے اہل سنت و جماعت وہ جماعت کا نام ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت بھی کرتا ہے، غوث اعظم سے محبت کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کی ذات کی خاطر کرتا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، ہمیں شرک و بدعت کا مرتکب کہنے والوں، ارے ذرا سوچو تو صحیح، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو صحیح۔ آج یہاں بیٹھے ہیں کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے ولی کی یاد میں بیٹھے، اللہ کے ولی کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو اولیاء اللہ سے محبت ہے، جیسے میں نے کہا کہ نبی کی محبت اس لیے ہے کہ نبی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی محبت کا تعلق جانتے ہیں آپ کہ کہاں کہاں کدھر کدھر کیسے کیسے آپ کے کام آئے گی۔ ارے میاں دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ ہر جگہ اللہ کے ولیوں کی نسبت و محبت کام آنے والی ہے، یہ رائے گا جانے والی نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے،
جیسے شیطان کو اختیارات ہے بھٹکانے کے، ویسے ہی غوث اعظم کو اختیارات ہیں بچانے کے۔ تو بھٹکا لے، میں ایسوں کو بھیجوں گا جو میرے متقی پرہیزگار بندوں کو بچاتے رہیں گے، ان کے عمل و عقیدے کا حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ یہاں غوث اعظم وہاں، پھر بھی آپ کو اتنی محبت، اتنی عقیدت کہ ان کے نام پر لنگر لٹائے جا رہے ہیں، ان کے نام پر یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، بے سہاروں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو، لاچاروں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ کیا غلط کام ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ کیا فرمایا؟ کھانا کھلانا طعام بہترین اسلام ہے، اور جو بہترین اسلام ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اب جس کے پاس بہترین اسلام ہے وہی بہترین مسلمان ہے۔ اب ہم بہترین مسلمان ہیں، تم کیا ہے یہ سوچ لو۔ اب سنیے، اولیاء اللہ سے جو آپ کو یہ محبت ہے یہ ہرگز رائے گا جانے والی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری بات نہیں ہے، مشائخ نہیں کہتے، علماء اہل سنت نہیں کہتے، بلکہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جو صحابہ نے فرمایا ہے، جو مولا علی مشکل کشا نے فرمایا ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں، یہ حشر کی ہولناکیوں کے بارے میں بڑا ڈراتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کھوپڑی سے بھیجا پگھل کر زمین پر گرتا رہے گا، پھر واپس کھوپڑی میں جائے گا، پھر گرے گا۔ ایسا معاملہ حشر کے میدان کا ہوگا۔ جو ہے قبر میں جاؤ گے تو سانپ رہیں گے، قبر میں جاؤ گے تو بچھو رہیں گے، ایسے ڈسیں گے، ایسے کاٹیں گے۔ یہ جتنا اللہ کے غضب کو یاد کرتے ہیں اتنا اللہ کی رحمت کو یاد نہیں کرتے۔ میرے پیر و مرشد سیداد حضور غوث الاعظم خطیب دکن حضرت العلامہ سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ قادریہ موسویہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میاں جس کو جہاں جانا ہوتا ہے وہ وہی کی فکر میں رہتا ہے۔ بھائی کسی کو امریکہ جانا ہے، پاسپورٹ بنائے گا، ویزا لے گا، ٹکٹ لے گا، امریکہ کی فکر میں رہے گا۔ کسی کو مکہ مدینہ جانا ہے تو عمرے کا ویزا لگائے گا، حج کا ویزا لگائے گا، وہیں جائے گا۔ تو جس کو جہاں جانا ہوتا ہے نا وہاں کی فکر ہوتی ہے۔ صبح اٹھے بینک کو جانا ہے، دماغ میں کھٹک رہا ہے بینک کو جانا ہے، بینک کو جانا ہے، بھول جاؤں گا، بینک کو جانا ہے، پیسے لانا ہے، بیگم کو دینا ہے، فیس بھرنا ہے، دماغ میں کہیں نہ کہیں سب کانشیس پارٹ آف یور مائنڈ میں یہ بات گھوم گھام رہی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا، ہمارے سب کانشیس پارٹ میں دماغ کے یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جانا ہے، نبی کے قدموں میں رہنا ہے، نبی کی کملی کو پکڑ کر رہنا ہے، غوث اعظم کے ساتھ بیٹھنا ہے، غریب نواز کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، ہم اسی فکر میں رہتے ہیں کہ خبر میں جائیں گے تو نبی آئیں گے، آ کر کلمہ پڑھائیں گے، نبی کا چہرہ اقدس کو دیکھیں گے، یہی فکر میں ہم کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔ اور ان کا یہ عالم ہے کہ خبر میں بچھو رہیں گے، خبر میں سانپ رہیں گے، حشر کا میدان ایسا رہے گا، حشر میں کھوپڑی پلکتے رہے گی۔ ہم نے کہا دیوانے بات تجھ کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کو جہاں جانا ہوتا ہے وہ وہی کی فکر کرتا ہے۔ ہم کو جنت میں جانا ہے، ہم جنت کو یاد کرتے ہیں، تجھ کو دوزخ میں جانا ہے تو دوزخ کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھی بات کرو، اللہ کی ذات سے اچھی توقع رکھو میاں۔ مایوسی کفر ہے، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ ابھی بھی جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرے نبی کرم فرمانے بڑے بڑوں کو معاف کر دیا، تم تو چھوٹے چھوٹے۔ ہو سکتا ہے کہ آقا تم پر کرم فرما دیں، بشرطے کہ سچے پکے حقیقی غلام بن کر آ جاؤ۔ تو عرض کر رہا تھا یہ جو اولیاء اللہ کی محبت ہے یہ ہرگز ہرگز رائے گا نہیں جانے والی ہے، کام آنے والی ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنَ أَن تَحَبَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحَدُوا فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُوا فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنتَ تُحِبُّ فِيهِ۔ اب ذرا اس کا مطلب و معنی بھی سن لیں۔ آقا نے فرمایا یہ تو کہتے ہیں نا کہ حشر میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانیں گے، مولوی صاحب شاگرد کو نہیں پہچانیں گے، امام صاحب مقتدی کو نہیں پہچانیں گے، مرشد پیر کو نہیں مرید کو نہیں پہچانیں گے، مرید پیر کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گے، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گا۔ یہی کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب نفسی نفسی پکاریں گے، یہی خیال میں لوگ کھوئے ہوئے رہتے ہیں، یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سنو اتنا سنگین ماحول ہوگا، صحیح ہے حدیث میں میرے آقا نے فرمایا بہت سخت وقت رہے گا، بہت سخت وقت رہے گا۔ ایسے سخت وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی شان دکھانے کے لیے ایک تماشا کرے، فرمائے گا کہ اے میرے بندے جو تو مشرق میں رہا کرتا تھا ادھر کو آ جا، اور ایک بندے کو بلائے گا جو دنیا کے اس کونے میں رہتا تھا ادھر آ جا۔
وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنَ تَحَابَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ کیا کرے گا؟ دونوں کو ملائے گا قیامت، ملا کر کہے گا آپس میں مل لو. آپ کو بلائے گا، کسی اللہ کے ولی کو بلائے گا، کہے گا آپس میں ملو. یہ کہیں گے مولا کیوں ملنے، اتنی پریشانی ہے، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے پتہ نہیں، اعمال تلنے والے ہیں، حساب و کتاب ہونے والا ہے، بیوی کا کیا ہوگا پتہ نہیں، اولاد کا کیا ہوگا پتہ نہیں، باپ کا کیا ہوگا پتہ نہیں، میرا خود کا کیا ہوگا پتہ نہیں. ایسے میں تو کہتا ہے میٹنگ کرو. بھائی اگر کسی کو بڑا کوئی ٹینشن ہو، بڑا کوئی کام ہو دنیا میں، اور آپ کہیں بھائی ذرا یہ ان سے ملیے، آپ کہیں گے بھائی پہلے وہ ٹینشن ہے، آپ ملیے کیا لگا ہے، یہ ملیے کیا لگا ہے، کام کرنا ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، دواخانے میں ابا ہے، دواخانے میں بچہ ہے، یہی کہیں گے ارے جاؤ بھائی نہیں ملتا. اب ایسے ماحول میں دنیا کی پریشانی سے آخرت کی پریشانی بڑی ہے کہ نہیں، سنگینی بڑی ہے کہ نہیں، شدت خطرناک ہے کہ نہیں. ویسی شدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ایک کو ادھر سے بلائیں گا، ایک کو ادھر سے بلائیں گا ملنے گے. مولا کیوں ملنے، مولا آخر ہم ایک دوسرے سے کیوں ملنے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس لیے مل لو کیونکہ تم نہ دنیا میں ایک دوسرے سے میری ذات کی خاطر محبت کیا کرتے تھے. اب حدیث مبارکہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کے پس منظر میں کھو جاؤ. حشر کے میدان میں ہم یہی تو کہتے ہیں نا، کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اللہ غوث اعظم کو بلائے گا، کہے گا عبد القادر جیلانی چلے آؤ، اے قادریو تم بھی چلے آؤ، آپس میں مل لو. مولا کیوں مل لے؟ اس لیے مل لو کیونکہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے میری ذات کی خاطر محبت کیا کرتے تھے. اور نواز کو اللہ ندا دے گا معین الدین چلے آؤ اور مل لو ان سے. مولا کیوں ملنے؟ اس لیے مل لو کیونکہ تم ایک دوسرے سے میری ذات کی خاطر محبت کیا کرتے تھے. یہ اولیاء اللہ سے جو محبت کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، کیونکہ وہ جہاں تم وہاں. بھئی یہ احادیث مبارکہ سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے ولی جہاں ہوتے ہیں، کہ آقا نے بھی فرمایا المرء مع من احب الیہ فی القیامہ، کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں وہ اس کے ساتھ رہے گا. اب یہ فیصلہ ہے میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ قیامت میں ہو کر رہے گی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا کہا ٹل نہیں سکتا. نبی نے کیا فرمایا؟ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا. اب یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم غوث اعظم سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ یہ غریب نواز سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ حاجی علی سے محبت کرتے ہو، تم اولیاء سے محبت کرتے ہو، تم صحابہ سے محبت کرتے ہو، تم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہو، تم مصطفیٰ احمد مختار سے محبت کرتے ہو، تو تم بھی وہاں یہ جہاں. اب اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے، ولی کے ساتھ رہنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ان سے محبت دنیا میں کرنی ہوگی. ان سے دنیا میں محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ اٹھو گے. اور غوث اعظم محبوب سبحانی خطب ربانی کی محبت کا یہ عالم ہے. اتنے سخی، اتنے کرم فرما ہیں اپنے نانا جان کی امت پر کہ ایک مرتبہ مجلس واعظ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑھیا بھاگتے ہوئے آئی، آ کر کہنے لگی یا شیخ میرا بیٹا مر گیا. کیا کہا؟ میرا بیٹا مر گیا، گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، بڑا نافرمان، میرا اور اللہ کا بڑا نافرمان تھا. غوث پاک نے فرمایا کہ کیا وہ کبھی میری مجلس واعظ میں آیا تھا؟ دیکھیے کیسے کرم فرماتے ہیں. یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے میاں، یہ نبی کا گھرانہ ہے. جیسے نبی کی رحمت ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے گناہگار امتیوں کی مغفرت کروائے گی آخرت میں، ویسے ہی ان کے جانشین ہیں. بھئی باپ دادا کی خوبیاں اولاد ہی میں تو آتی ہیں نا. جد اعلیٰ مورث اعلیٰ اگر مصطفیٰ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو انہی کے لخت جگر، انہی کے جانشین، انہی کے نور نظر غوث اعظم محبوب سبحانی خطب ربانی ہیں. تو ان کی خوبیوں کے مظہر ہیں، ان کی خوبیوں کے وارث حقیقی ہیں. تو وہ تمام تر خوبیاں غوث اعظم محبوب سبحانی میں بھی آئیں گی نا. غوث پاک نے فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس واعظ میں آیا تھا؟ اب آپ بیٹھے ہیں غوث اعظم کے مجلس واعظ میں اس تصور کے ساتھ کہ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، ورنہ بیٹھنا بیکار. اور میں جو آتا ہوں دنیا بھر، ہندوستان بھر کا سفر میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم کی خدمت پہ رہ کر کرتا ہوں، اسی عقیدہ و ایمان سے کرتا ہوں. جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اسی عقیدہ و ایمان کے ساتھ جاتا ہوں کہ اگر نبی کا ذکر کر رہا ہوں تو نبی مجھے دیکھ رہے ہیں.
اگر علی کا ذکر کر رہا ہوں تو علی مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر غوث اعظم کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے پیر محبوب سبحانی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھیں کہ غوث اعظم بغداد مبارکہ میں اپنی گنبد اقدس سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا پوچھا پیرانے پیر نے؟ کیا کبھی تیرا لڑکا میری مجلس واعظ میں آیا تھا؟ کہا نہیں۔ غوث پاک کی رحمت اور جوش میں آ رہی ہے، بھائی نہیں آیا تھا، بات ختم ہوگی، چلے جاؤ، نہیں، اور جوش میں آئی۔ پیرانے پور نے فرمایا کیا وہ میرا مرید تھا؟ پہلے پوچھا کیا وہ میرا مرید تھا؟ نہیں۔ کیا میری مجلس واعظ میں آیا؟ نہیں۔ پیرانے پیر نے فرمایا کیا اس نے کبھی عبد القادر کے چہرے کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ پوچھا کبھی میرے دست اقدس کو ہاتھ لگایا، عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ تو کہا عبد القادر ایسا بھی نہیں۔ اب پھر اور جوش میں آئی رحمت غوث اعظم کی، بھائی اتنا نہیں 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 تو غوث پاک بھی نہیں کہہ کے بڑھا دیتے؟ نہیں نہیں کہنا وہ جانتے ہی نہیں، جو آیا اس کو نواز کے بھیجتے ہیں، کیونکہ نبی کے جانشین ہیں اور احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ سیاست نہ ہو کہ کتنی احادیث مبارکہ ہو، کسی نے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے کبھی کسی کو نہیں کہتے نہیں سنا۔ کوئی بھی آؤ سائل میرے آقا سے جو مانگتا عطا فرما دے۔ علم مانگتا تو مولا علی کو باب العلم بنا دیا، صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان کو عثمان غنی بنا دیا، چلتے پھرتے لوگوں کو جنت کا مجدہ سنا دیا۔ میرے نبی نے کبھی نہیں کسی کو کہا ہی نہیں، وہ تو آئے ہی بانٹنے کے لیے۔ اب یہی ان کے جانشین ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا پوچھا میرا مرید تھا؟ نہیں تھا۔ میرے مجلس واعظ میں آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ میرا چہرہ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ نہیں دیا۔ غوث پاک نے فرمایا کیا کبھی وہ میرے اس گھر کی گلی سے گزرا ہے؟ تو کہا ہاں غوث پاک ایک مرتبہ میرے ہمراہ وہ آپ کے گلی کی اس لبے سڑک کے اس کنارے سے گزرا ہے۔ کہا اللہ میرے پروردگار عبد القادر گلی سے گزرا ہے، عبد القادر جیلانی کی لاج رکھ لے، اس کی مغفرت کر دے۔ فرمایا جا اللہ نے تیرے بیٹے کو بخش دیا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں غوث پاک کی مجلس میں واعظ میں آؤ۔ ہمارا عقیدہ و ایمان یہی ہے کہ وہ جب اللہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں آنکھ بن جاتا ہوں، تو غوث اعظم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ بڑے پیر کی مجلس واعظ کا یہ عالم کہ اللہ کے رسول آئے، تشریف لائے سرکار کی بارگاہ میں، غوث پاک کی آگے فرمایا مسجد میں تشریف فرمائے، بہجت الاسرار شریف کی روایت۔ اور سنیں کائنات میں واحد ولی ہے غوث پاک، جیسے احادیث میں علماء کرام تشریف فرما ہے، راویوں کا تسلسل ہوتا ہے نا، ان فلان فلان بن فلان کہ ان سے روایت انہوں نے کہا، انہوں نے ان سے کہا، یہ تواتر برقرار رہتا ہے۔ ہاں اسماء الرجال لوگوں کے پوروں کے راویوں کے نام رہتے ہیں، پوروں کے ساروں کے نام موجود ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے۔ حدیث کی صحت کو اگر جانچنا ہو تو دیکھنا پڑتا ہے کہ راوی کون ہے، حالت ایمان میں تھا یا بعد میں ایمان لائے، اس کے اوپر ضعف آتا ہے، اس کے اوپر یہ حسن ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، متروک ہوتی ہے۔ ویسے ہی انہی کے جانشین ہیں۔ کائنات میں کسی ولی کے واقعات روایتوں سے نہیں ملتے، بلکہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی وہ واحد ذات ہے کہ 800 سال ہو گئے، آج تک روایتوں کی سلسلہ، آج تک روایتوں کی کڑی باقی ہے۔ فلاں نے فرمایا، چھوٹے موٹوں نے نہیں فرمایا، جن کے لاکھوں شاگرد تھے، جو محدث تھے، جو فقیہ تھے، جو مفسر تھے، جو ولی تھے، وہ راوی بنے ہیں کہ غوث پاک نے یہ کیا، غوث پاک نے ایسا فرمایا۔ یہ ہے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی کا مقام و مرتبہ۔ اب غوث پاک ایک مرتبہ بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے، ظہر کی نماز سے پہلے مسجد میں تشریف فرما ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی۔ سرکار مدینہ آئے اپنے نواسے کے پاس، کہا عبد القادر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرمایا؟ لوگوں کو بلا کر واعظ کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ، نانا جان فصحائے عرب ہیں، بڑی زبردست زبان بولنے والے ہیں، میں تو گیلان سے آیا ہوں، ہاں یہ تو عرب کے ایک سے ایک ماہرین ہے، ان کے سامنے عبد القادر جیلانی کیسے خطاب کرے گا؟ بڑی فصاحت و بلاغت والے لوگ ہیں۔ آقا نے فرمایا عبد القادر میرے بیٹے اپنا ذرا منہ تو کھولو۔ فرمایا اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک نے حکم کی تعمیل کی۔ اب روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا تھوکے مبارک لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔
اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. کس کا لعاب دہن ہے؟ ایک خطرہ اگر عطا کر دیتے تو کافی تھا نا. ایک خطرہ ایک بوند دے دیتے تو کافی تھا. احادیث پڑی ہوئی ہے، مولا علی مشکل کشا آئے، خیبر کا معرکہ ہے، کہا آنکھ دکھتی ہے یا رسول اللہ. آقا نے لعاب دہن ڈالا، علی کی آنکھیں تیز ہو گئی، بیماری رفع ہو گئی، دفع ہو گئی. غار میں بیٹھے ہیں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر لگا کر بیٹھے ہیں، سانپ نے ڈس لیا، رونے لگے. رخسار مصطفیٰ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے. میرے آقا کی آنکھ کھلی. پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کس بات نے تمہیں اتنا پریشان کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ کسی موذی نے آپ کے ابو بکر کو ڈس لیا ہے. کیا کیا میرے نبی نے؟ احادیث وارد ہے، تھوکے مبارک لگایا، اتنا سا تھوکے مبارکہ نکالا، حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں پہ لک دیا، مسل دیا، رب کر دیا، سارا زہر کا اثر زائل ختم ہو گیا. صحابہ ہے یا رسول اللہ بھوک کی شدت سے پریشان ہے، کھانے کو کھانا نہیں، اتنا سا پکایا ہے، آپ کو بلاتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو بلاتے ہیں. آقا نے کہا اکیلے تو نہیں کھاؤں گا، اکیلے جنت میں تھوڑی جاؤں گا. یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ سرکار اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سرکار کے امتیوں کو بخشا نہیں جائے. وہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جائیں گے بھائی؟ سرکار اپنے کسی غلام کو چھوڑیں گے نہیں. اب سرکار نے کیا کیا؟ فرمایا ایک کپڑا لاؤ، کھانے پہ ڈھانپ دو. وہ تو روایات میں ہے. آقا نے فرمایا کپڑا لاؤ، کھانے پہ ڈھانپ دو. تھوک دیا. آپ تھوکو تو کھانا نجیس و ناپاک ہو جائے، اور میرے مصطفیٰ تھوک دے تو سراپا نور ہو جائے. آقا نے تھوک دیا، کہا کپڑا ڈھانپ دو. روایت میں آتا ہے کہ 5-10 آدمی جس کھانے کو نہیں کھا سکتے تھے، میرے نبی کے اتنے تھوک نے وہ اثر کیا کہ 10,000 صحابہ شکم سیر ہو کر کھا گئے، اور وہ سارا کا سارا جیسے کہ جیسا ویسے کہ ویسا بچا بھی رہ گیا. نبی کے اتنے تھوک میں اتنا اثر کہ 10,000 کھا جائیں، اور اپنے جانشین کو تھوک عطا فرما رہے ہیں، لعاب دہن عطا فرما رہے ہیں. اتنا دے دیتے تو مصطفیٰ کا لعاب دہن کافی تھا نا. نہیں، اپنے جانشین، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے نائب، اپنے بیٹے، اپنے فرزند اور دین کے محیی کی شان و شوکت، عظمت و رفت کا اظہار کرنا تھا. اسی لیے تو مصطفیٰ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے دہن مبارک میں ڈالا ہے. وقت کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ باتیں بہت کرنی ہے لیکن وقت کی تنگی ہے. آ گیا ادھر سے آرڈر، تو انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کر لیں گے. ایک بار جھوم کر درود پاک کا اعلان پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بات مکمل کر لوں. سرکار غوث پاک کو لعاب دہن عطا کیا، چلے گئے. سرکار پاک تشریف لے گئے، نماز پڑھائی غوث پاک نے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضور مولا علی تشریف لا رہے ہیں. ابھی سرکار آئے تھے، سرور کائنات آئے تھے، اب مولا کائنات نانا جان گئے، دادا جان آ گئے. غوث پاک سے کہا عبد القادر منہ کھولو. مولا علی نے 10 دہن مبارک کھول دیا. مولا علی باب العلم میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا کیا. غوث پاک نے عرض کیا نانا جان نے 7 مرتبہ عطا کیا، آپ دادا جان 6 مرتبہ کیوں عطا کر رہے ہیں؟ فرمایا سرکار نے 7 مرتبہ دیا، علی 6 مرتبہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ادب مانے ہیں. میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. جن کے خون کو نبی نے کہا میرا خون، جن کے خون کو گوشت کو نبی نے کہا میرا گوشت، جن کے بارے میں کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، وہ فرمائیں کہ میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا. اب آج کل آئے ہیں یہ چھکے پنجے کہتے ہیں کہ ہم نبی کی برابری کرتے ہیں. ارے صحابہ کے طریقے میں تو ہم چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. میرے سرکار آپ جیسا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں، ہوا ہی نہیں ہے. اب 6 مرتبہ دیا. فرمایا جاؤ عبد القادر واعظ و نصیحت کرو. پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اجتماع ہو گیا اور میں دھڑلے سے واعظ و نصیحت کرنے لگا. اور واعظ کی مجلس کا عالم جانتے ہیں غوث پاک کی کیا ہوتا. مسجد میں واعظ کرنے لگے، مسجد فل. عام طور پہ لوگ نہیں آتے ایسے ویسے. علماء آتے، عرب کے علماء آتے، 900 سال پہلے کے علماء آتے. اب کے علماء کیا غرور و تکبر کا یہ عالم ہے کہ اپنے علم کے سامنے کسی کو دیکھتے نہیں، کسی کو بازو بٹھاتے نہیں، حقارت کی نظروں سے سرکار کی امت کو دیکھتے ہیں. یہ علم کا غرہ اچھی چیز نہیں ہے، نبی کی غلامی کا غرہ رکھو.
نسبت پر اگر ناز کرنا ہے، کسی چیز پر اگر ناز تم کو زیب ہے تو کائنات دنیا کی دولت پر نہیں ہے، مقام و مرتبے پہ نہیں ہے. اگر تم کو ناز زیبا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز زیبا ہے. ہمیں نبی کی غلامی پر، نبی کی نسبت پر ناز کرتے ہیں. مسجد فل ہو گئی، آگے گئے بڑی عمارت لی، وہ فل ہو گئی، میدان میں نکل آئے 70,000 لوگ ایک وقت میں واز سنتے. بھئی یہاں سے سنے تو نہ جانے کہاں کہاں تک دور تک صفے چلے جائیں، 500 1000 2000 رہیں تو ہمیں مائک کی ضرورت. لیکن غوث اعظم کو وہ مقام و مرتبہ کس کی وجہ سے؟ نبی کا تھوک ملا ہے، علی کا لعاب دہن ملا ہے تو نبی کا خون بھی ملا ہے، علی کا خون بھی ملا ہے. غوث پاک کی مجلس واز کا یہ عالم ہوتا کہ 70,000 ہوتے، کئی کلومیٹر تک اس کی صفے و قطاریں ہوتی مجلس واز کے لوگوں کی. سامنے والا جیسا سنتا آخر میں بیٹھنے والا بھی ویسے ہی سنتا. 4000 علماء ہوتے اس زمانے کے، آج کے نہیں. بیٹھے خوات و قلم لے کر. غوث پاک نے فرمایا کبھی کبھی میری محفل میں سرکار پاک تشریف لاتے ہیں واعظ و نصیحت کے لیے. میں جب واعظ و نصیحت کرتا تو میرے آقا کرم فرمائی سے تشریف لاتے. کبھی انبیاء کرام اپنی روحوں کے ساتھ آتے، رجال الغیب آتے، فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی، جن آتے، ملائکہ آتے، اولیاء اللہ آتے. جو زندہ ہے اپنے جسموں کے ساتھ آتے اور جو مر گئے وہ اپنی روحوں کے ساتھ عبد القادر کا واعظ و نصیحت سننے آتے. فرمایا اگر 1000 سال کا سفر کرنا پڑے تو کر رہے بندے. کیا فرمایا؟ 1000 سال کا سفر کرنا پڑے اگر عبد القادر سے ایک بات سننے کے لیے تو 1000 سال کا سفر کر کرا. یہ مقام و مرتبہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا ہے. اور مجلس واز میں جو ان کی شرکت کرتا ہے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی، اس پر نگاہ رحمت ہوتی ہے، اس پر نگاہ التفات ہوتی ہے. بڑے پیر دیکھتے ہیں کہ کون میری محبت میں آیا ہے اور کون نہیں آیا ہے. بڑے پیر آنے والوں پر بھی کرم فرمائیں، نہیں آنے والوں پر بھی کرم فرمائے اور انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ تشریف لائیں. آج میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ یہیں ختم کر لوں گا. دل تو چاہ رہا تھا کہ بہت کچھ آپ سے کہوں. ابھی میں سمجھتا ہوں اگر انتظامیہ اجازت دیتا تو 1-1.5 گھنٹہ اور آپ لوگوں کو یہیں بٹھا کے رکھ لیتا. مگر کیا کریں، ہم جو ہے سٹیزن ہیں اس ملک کے، اور یہاں کے قانون کا، یہاں کی پالیسیز کا، یہاں کے لا کا ہمیں ریسپیکٹ اور احترام کرنی ہے. اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے. ہم ہی سب سے اچھے شہری ہیں، یہ الگ بات ہے. بہر کیف اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے آج یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی سچی حقیقی پکی غلامی عطا فرمائے. مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، سمجھا گیا، اگر کہنے، سننے، سمجھنے میں ہم سے کوئی خطا لغزش سرزد ہوئی ہو تو مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری لغزشوں کو معاف فرما، مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. مولا جو تیرا ذکر کیا گیا، تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا، تیرے محبوب عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا گیا، مولا اس ذکر کو شرف قبولیت عطا فرما. اس ذکر کے صدقے و توفیل ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، غیب سے اپنے خزانوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا. مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اور جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما، ترقی عطا فرما. مولا جو بے عمل ہے عمل والا بنا، جو عمل کرتے ہوں انہیں عمل صالح کی خوب توفیق عطا فرما. مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما. مولا خیر خیرات کی سمجھ اور خیر خیرات کا مدد عطا فرما. مولا تو نے ہمیں دیا ہے، اس قابل بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائے. ہم غریبوں، یتیموں، بے سہاروں، مفلسوں، ناداروں کا ہمیں سہارا بنا دے. مولا ہمارے حال پہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. جو گناہ ہم سے دانستہ نادانستہ ہو گئے، مولا جو جانے انجانے ہم سے گناہ ہو گئے، تیرے محبوب غوث اعظم کا وسیلہ لاتے ہیں، تیرے محبوب رسول پاک کا وسیلہ لاتے ہیں. مولا ہمارے ظاہر پوشیدہ بڑے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، تیرے محبوب کی سنتوں کو عام کرنے والے بن جائیں، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. مولا کائنات باب العلم کے صدقے و توفیل جو بچے پڑھتے ہوں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما، اور جو پڑھ کر امتحانات لکھ رہے ہوں ان کے امتحانات میں انہیں ایک امتیازی کامیابی عطا فرما. بہتر سے بہتر روزگار کے مواقع عطا فرما. مولا جو بچیاں گھروں میں رشتے
کے قابل بیٹھی ہیں، جوان ہو گئی ہیں، سن بلوغ کو پہنچ گئی ہیں، مولا سید کائنات فاطمہ زہرا، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقے و توفیل مولا ان کا نیک نصیبہ کر دے، ان کی شادی کے غیب سے اسباب بنا دے، مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، مولا آج کی اس بزم کو، اس محفل کو جن لوگوں نے جس حیثیت سے دامے درمے قدمے سخنے سجایا ہے، مولا انہیں 1 کا 70,000 گنا اجر عظیم عطا فرما، ان کے کاروبار میں، ان کی عمر میں، ان کے تجارتوں میں برکت عطا فرما، ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرما، اس محلے میں رہنے والے بسنے والوں پر برکت عطا فرما، مولا ضعیفوں کی عمریں دراز فرما اور نوجوانوں کو حادثات بلائیات سے آفات سے محفوظ رکھ، مولا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم و بربریت ہو رہی ہو، مولا تجھے تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، غیب سے انہیں نصرت و کامیابی سے ہمکنار فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، جب تک زندہ رکھ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا، اور مولا کل روز قیامت تیرے محبوب کے وفادار غلاموں میں ہمارا حشر فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس کے ساتھ ہمارا حشر فرما، مولا علی کے دامن اقدس کے ساتھ ہمارا حشر فرما، حضور غوث اعظم کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما، مولا ہم کو ایک کر دے، ہم کو نیک کر دے، تیرے محبوب کا وفادار بنا کر جلا، اور خبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت نصیب فرما، اور ان کے نکیر کے سوالات کو آسان فرما دے، مولا رضا کے عالم میں جب ہچکیاں بندی ہوئی ہوں، ایسے میں تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ حضور پیر و مرشد شہزادے حضور غوث اعظم خطیب دکن حضرت العلامہ سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی مقدس اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ بنفس نفیس خود تشریف لانے والے ہیں۔ کل اور پرسوں یعنی ٹیوزڈے اور بدھ کے روز، منگل اور بدھ کو حضرت قبلہ کا بصیرت افروز خطاب ہوگا، حضور شہزادے غوث اعظم اپنے جد کریم غوث اعظم کے فضائل و مناقب بیان کریں گے، خود تشریف لائیں اور جتنے نہیں آئے ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں، کہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ دو غسل ورا کا، صدقہ دو غسل ورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، کم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔
الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاصم رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، وعلی آلک واہل بیتک وازواجک واصحابک وذریاتک یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا حضرت جناب پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ، المدد باذن اللہ، المدد باذن اللہ، المدد باذن اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔